بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ نمبر 5، پیج 241، سیرت النبی جلد سوم۔ ناظرین، ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، معراج نبی، یعنی معراج جسمانی تھی یا روحانی خواب تھا یا بیداری، یہ ہیڈنگ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ویلاگ نمبر 5 آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہرے رہو وطن مازنی کے میدانوں، جہاز پر سے تمہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، جو بے نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ میرے رہو وطن مازنی کے میدانوں، جہاز پر سے تمہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں، جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت نہایت مختصر ہے۔ سند کے بعد صرف اس قدر لکھ کر کہ آپ مسجد حرام میں سوتے تھے، اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ شریک نے اس روایت میں واقعات کو گھٹا بڑھا اور آگے پیچھے کر دیا ہے۔ اس لیے ائمہ نے، جیسا کہ قاضی ایاز نے شفاء میں اور امام نودی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ شریک کی اس روایت میں بہت سے اوہام ہیں اور اسی لیے اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے۔ دوسری روایت صحیحین میں وہ ہے جس میں حضرت مالک بن سعصع انصاری خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے معراج کا واقعہ دہراتے ہوئے فرمایا، بینما انا عند البیت بین النام والیقظان، ان دونوں راتوں میں کم از کم 12 برس کا فصل ہوگا، کیونکہ پہلی رات آغاز وحی سے پہلے کی تھی اور دوسری رات جو شب معراج تھی نبوت کی 12ویں سال کی رات۔ صحیح بخاری ذکر الملائکہ و صحیح مسلم باب الاسراء۔ میں کعبہ کے پاس خواب و بیداری کے درمیانی حالت میں تھا۔ صحیح بخاری باب المعراج اور مسند احمد حنبل میں مالک بن سعصع کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں خانہ کعبہ کے مقام حطین میں لیٹا ہوا تھا، بینما انا فی الحطیم مضطجعا، لیکن یہ شب معراج میں آغاز کی کیفیت کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ دلائل بہقی میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید خضری کے واسطے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عشاء کے وقت خانہ کعبہ میں سو رہا تھا، ایک آنے والا جبرائیل آیا اور اس نے آ کر مجھے جگایا، میں جگا۔ اس کے بعد واقعہ معراج کی تفصیل ہے، اس میں سونے کے بعد جگائے جانے کی گو تصریح ہے، لیکن اس کا دوسرا ہی راوی جھوٹا، دروغ گو اور ناقابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر سورۃ اسراء میں 19 سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں سند میں دوسرا راوی وہی ابو ہارون العبدی ہے، جس کو علماء رجال نے باتفاق ساقط اور الاعتبار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہوا کذب من فرعون، وہ فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ اور اس میں جو منکرات اور غرائب امور بیان کیے گئے ہیں وہ سرتاپا لغو ہیں۔ ابن اسحاق نے سیرت میں اور ابن جریر طبری نے تفسیر میں سورہ اسراء، حضرت حسن بصری سے بھی اس قسم کی روایت ہے کہ میں سو رہا تھا کہ جبرائیل نے پاؤں سے ٹھوکر
مار کر مجھے اٹھایا، لیکن اس کا سلسلہ حضرت حسن بصری سے آگے نہیں بڑھتا۔ سیرت ابن ہشام اور تفسیر ابن جریر طبری میں محمد بن اسحاق کے واسطے سے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ سے دو روایتیں ہیں جن میں یہ تصریح کی ہے کہ یہ بزرگوار معراج کو روحانی اور روایہ صادقہ کہتے ہیں۔ یہ روایتیں میں سند کے حسب ذیل ہیں۔ ناظرین، یہ انشاءاللہ روایات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل کے ویلاگ میں۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے بحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینے نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر